رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہو اس کی عظمت انسان کے دل کے اندر ہوگی تو پھر اس کی بات کو لینا بھی آسان ہوگا، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر اس کی وقت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت دل کے اندر نہ ہو، پوری بخاری شریف بھی پڑھ کے سنا دی جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پورا کا پورا قرآن پڑھ کے بھی سنا دیا جائے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان و شوکت، عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ صرف محض خالی بیٹھنا کہ آئے سن کے چلے گئے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور چلے گئے، بڑا زبردست بیان ہوا، آج بڑی جناب پھٹے توڑ جناب بات ہوئی، بات کیا کی یہ کوئی پتہ نہیں کہ کی کیا ہے، کیا بات ہوئی یہ کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ عمل کی نیت سے نہیں بیٹھے تھے، وقت دل کے اندر نہیں ہے، عظمت دل کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں گے وہ سنت، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ ہر صحابی کا، ہر صحابیہ کا یہی عزم اور یہی ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جو ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لانے کی محنت کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث کو سنتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے تھے، سنت سمجھ کے کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے سنت سمجھا تو ہے کہ نبی کی سنت ہے، لیکن وقت دل میں نہیں، کیا کہتے ہیں جی سنت ہی تو ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت ہوتی تو کبھی بھی یہ الفاظ زبان کے اوپر نہ آتے۔ ہم سنت، صحابہ عمل کرتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے سنت کو سنت سمجھ کر، اور ہم لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی مجلس ہوتی ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے کہ آئے اور جو ہے وہ مجلس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بڑی اونچی عظمت ہے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کر رہا تھا حلقہ اور ایک کے اندر جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول پڑھایا جا رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ تشریح کی جا رہی تھی کہ اس حدیث کے اندر سے یہ نکلتا ہے، اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، یعنی دین کو سیکھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو اختیار کیا جس کے اندر سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، یعنی حدیث پڑھی جا رہی تھی، اور ہم بھی یہاں پر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت دل کے اندر ہوتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے تو ہم حدیث کے اندر جو ہے وہ سبق کے اندر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ جو ہے وہ فائدہ عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی اس کے اندر اس کو اللہ پاک فائدہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر ان کو اعلان کرو، کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی پڑے گی، میری کیا کرنی پڑے گی؟ اتباع کرنی پڑے گی، فَاتَّبِعُونِی۔ اب یہ لفظ اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں، سوتے ہوئے ہم کیا عمل کرتے ہیں کہ آیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو رہے ہیں؟ ہمارا سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا آیا میں دائیں کروٹ پہ سوتا ہوں، یہ دایاں ہاتھ نیچے رکھ کر، اور اللہم باسمک اموت و احیا، یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، آیا میں جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ سو رہا یا نہیں سو رہا؟ ایک ضرورت تو میں نے اپنی پوری کرنی ہے نا، ضرورت میری ہے، اگر میں اپنی ضرورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا تو کیا بنے گا؟ فَاتَّبِعُونِی، کیا بنے گا بھائی؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو گویا میں کس کی اتباع کر رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، سوتے ہوئے معوذتین پڑھ کر، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر ہم اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر پھونک ماریں اور اپنے جو ہے وہ سر سے لے کر پورے جسم یعنی پاؤں تک اس طرح جو ہے وہ کریں، پھر دوبارہ اسی طرح پڑھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتا رہا ہوں کہ پھر اسی طرح معوذتین پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ پھونک مار کر پیچھے کی طرف جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نیچے تک جو ہے وہ ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ رات کو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی میرے بھائی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو کہتے ہیں نا جی اکثر میں ڈر گیا، میں کیا ہو گیا جی؟ مجھے ڈر لگ گیا، مجھے جی خوف آ گیا، مجھے جی ایسا خواب آ گیا۔ ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق جس طرح میرے نبی نے بتایا میں اس طریقے سے اپنی جو ہے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس کو پورا کروں گا، تو کبھی بھی میرے بھائیوں اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ڈرے گا نہیں۔ ڈر کس کا آئے گا بولو؟ اللہ کا۔ کیوں؟ جب ہم بندہ جب اللہ سے نہیں نہ ڈرتا پھر وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، یاد رکھنا، پھر اس کو ہر قسم کی چیز ڈراتی ہے۔ جب اللہ سے ڈرے گا پھر اس کو کوئی چیز بھی اس کو جو ہے وہ ڈرا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر کس کا ڈر ہے بولو بھائی؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ میں نے ایک سونے کے ایک سنت آپ کو بتائی۔
آیا میں اس کے مطابق اس طرح سو رہا ہوں۔ اب صبح جب بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ عربی میں نہیں آتا، اردو میں کہہ لو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پھر سے نیند سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا ہے، یہ تیرا ہے اللہ، تیری تعریف کر رہا ہوں، تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے یا اللہ۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب وہ صبح کو جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہی اب وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے گا، اپنی ضرورت کو یعنی قضائے حاجت کے لیے جائے گا۔ اب قضائے حاجت پہ جا رہا تو جاتے ہوئے جو ہے جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے لگے، باہر وہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں کہ جہاں بیت الخلاء ہے وہاں پر جنات کا اثر ہوتا ہے۔ کس کا اثر ہوتا ہے بولو بھائی؟ جن، یہ جو شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر اگر یہ دعا نہیں نا آدمی پڑھتا تو انسان کی جو شرمگاہ ہے، شیطان یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اب وہ جو ہے وہ دعا پڑھنے سے شیطان سے جو ہے وہ اس کو خلاصی مل جائے گی، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ اب قضائے حاجت اپنی پوری کر رہا ہے نا، ضرورت کس کی پوری کر رہا ہے بولو؟ اپنی پوری کر رہے ہیں۔ کس کے طریقے پر بھائی؟ بولتے نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اب کیسے؟ اس کے اندر کون سا پاؤں رکھیں گے؟ پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے اور بعد میں دایاں پاؤں رکھیں گے۔ جب باہر نکلیں گے تو کون سا پاؤں رکھیں گے بھائی؟ پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے پھر بایاں۔ الحمدللہ غفرانہ کا لفظ پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے بھائی؟ اللہ، یا اللہ تو نے میرے سارے اعضاء کی حفاظت فرمائی۔ اردو میں کہہ لے یار، نہیں عربی میں آتا، اردو میں کہہ لے کہ اللہ تو نے میرے جسم کے اعضاء کی کیا کی؟ حفاظت کی۔ کتنے پیارے، یعنی اپنے لیے اپنی ضرورت پوری کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا۔ تو کیا میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھا تھا، فاتبعونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ ضرورت اپنی پوری کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری کر رہا۔ اب اس کا وہ چلنا، اس کا بیت الخلاء کے اندر جانا، اس کا سونا بھی کیا بن جائے گا بھائی؟ عبادت بن جائے گا۔ بیت الخلاء میں یہ بھی اس کی عبادت بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا کہ تم کس وقت عبادت کرتے ہو، تو کیا فرمایا کہ ہماری تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ کہا یہ کیسے؟ ضروریات ہیں، اپنی معاشرتی زندگی بھی ہے، تمہارے گھریلو زندگی بھی ہے، سارے کچھ ہے، یہ کیسے تم جو ہے وہ عبادت کرتے ہو 24؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم جو بھی کام کریں وہ کس کے طریقے پہ کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں، تو ہمارا وہ عمل وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیا بن گئی بھائی؟ عبادت بن۔ اب بیت الخلاء سے فارغ ہوئے، اب کہاں آ رہے بھائی؟ بولو بھائی، مسجد کی طرف۔ اب وضو کیا، وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں، ہاں جی؟ سب سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے۔ مسواک ہے، مسواک کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، ہاں جی؟ مستقل سنت ہے، ہاں جی؟ مسواک کرنا سنت۔ پھر مسواک کر کے جو ہے پھر وضو کرے، سنت کے مطابق پورا کرے، اور پھر جب مسجد گھر سے چلے، ہر جو قدم رکھتا جائے گا، ہر قدم پر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ کس کے طریقے پہ آ رہا ہے بھائی؟ نبی کریم، راستے کے دائیں۔ اب گھر سے چلا ہے، اب چلتے ہوئے راستہ اختیار کر رہا دائیں طرف کو چلنے کا۔ کون سا راستہ بھائی؟ دائیں طرف، یعنی راستہ چل رہا ہے نا، راستے کے ایک طرف ہو کے یعنی دائیں طرف چلے۔ اب راستے کے دائیں طرف چل رہا، اب ذکر کرتے ہوئے چل رہا، زبان کے اوپر ہے اللہ کا ذکر، تیسرا کلمہ پڑھ رہا، جو بھی زبان سے آتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی یہیں پر ذکر کرنا ہے، جو زبان سے آتا ہے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے اب وہ آ رہا ہے، اب ایسے ہے جیسے وہ گھر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا۔ آ کدھر رہا ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کے اندر۔ کتنا ثواب ہے،
ہر قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرما رہا۔ اب جب مسجد سے گھر سے نکلا، نکلتے ہوئے ایک دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ اب یہ گھر سے نکلتے وقت اس نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اہل و عیال کی جو ہے وہ اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔ اب ہدایت جس کو مل جائے، کس پر مل رہی بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں جی، توکلت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ پڑھ کر مسجد کی طرف جا رہا، اب جب مسجد میں آیا، اب مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ایک ہے مسجد کا دروازہ، ایک ہے مسجد کے جہاں پہ جوتے اتار کر آتے ہیں۔ اب ہم نے دعا کہاں پڑھنی ہے؟ جہاں پر جوتا اتاریں گے، مسجد کے جو مین گیٹ ہے نا، وہاں سے دعا نہیں پڑھنی، دعا کہاں پر پڑھیں گے بھائی؟ جہاں پر جوتا اتاریں گے۔ اب جوتا اتار کر جب جوتا اتارا تو سب سے پہلے جوتے میں سے نکال کر پہلا قدم کون سا اندر رکھنا بھائی؟ دایاں قدم رکھیں گے، یہ نبی کی سنت ہے مستقل، ہاں جی، دایاں قدم جو ہے وہ کہاں رکھ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ اور دعا کون سی پڑھ رہے بھائی؟ اللہم افتح لی ابواب ورحمت، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہاں جی، اردو عربی میں نہیں آتی، اردو میں کہے یا اللہ میرے لیے رحمت کے کیا کر دے؟ دروازے کھول دے، ہاں جی۔ اب رحمت کا ایک ہی دروازہ ہے، اللہ کی ایک ہی رحمت آگے بڑھی، دروازے، یا اللہ اپنی رحمت ہی رحمت میرے اوپر کر۔ اب دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اب مسجد میں اب دوسرا قدم کون سا رکھے گا اندر؟ بایاں قدم رکھے گا۔ اب مسجد کے اندر آ کر مسجد کا احترام کرتے ہوئے، مسجد کا احترام کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ مسجد میں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی مسجد کے تقدس کا خیال رکھے، جو جو مسجد کے آداب ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے سارے بتائے ہوں گے آپ کو، ہاں جی، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم مسجد کا نماز پڑھیں گے۔ اب نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، یہ ساری سیکھنے کا ہے دین میرے بھائی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ موٹی موٹی بات رکھ رہا ہوں۔ اب مسجد کے اندر آ کر اب مسجد میں نماز پڑھ کر اب وہ مسجد سے باہر نکل رہا، مسجد سے باہر نکل رہا، نکلتے وقت پہلے کون سا قدم پائے رکھے گا بھائی؟ جوتے کے اوپر، بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھے گا، ہاں جی، اور کون سی دعا پڑھے گا بھائی؟ اللہم انی اسألک من فضلک، پھر بھی اللہ کے فضل کی، ہاں جی، اللہ کی رحمت کی امیدوار، ہاں جی، یا اللہ اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے، ہاں جی، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب پھر جب پھر کون سا پاؤں نکالے گا بھائی؟ دایاں پاؤں جوتے کے اندر ڈالے گا۔ اب نکلتے وقت دو سنتیں زندہ کی، کتنی سنتیں زندہ ہوئی بھائی؟ دو سنتیں زندہ ہوئیں۔ پہلی سنت کون سی؟ کہ مسجد سے جب نکلا تو جوتے کے اوپر بایاں پاؤں، اور پھر دوسری کون سی سنت بھائی؟ دعا پڑھی، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا دایاں پاؤں جوتے کے اندر ڈالے گا، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ اب سنت کے مطابق جوتے کو ڈالا، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں جو ہے وہ جوتے کے اندر ڈالا۔ اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں زندہ کی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنوں کو بھائی؟ 100 شہیدوں۔ اب عمل خود تو کر لیا، خود تو کر لیا، اب اسی سنت کی آگے دعوت بھی دینی ہے۔ اس سنت کی کیا ہے؟ تب 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یاد رکھنا۔ ایک ہے نا آپ عمل کر لیا، خود تو عمل کر لیا، اب اس سنت کی آگے کیا دینی ہے بھائی؟ دعوت دینی ہے کہ بھائی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اس طرح داخل ہوں، مسجد سے نکلیں تو اس طرح جو ہے وہ نکلیں گے، جوتا ڈالیں گے تو اس طرح ڈالیں گے، ہاں جی، جوتا نکالیں گے تو اس طرح نکالیں گے۔ تو اس طرح جو ہے جب ہم اس سنت کی دعوت دیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آگے سمجھ بھائی؟ کتنے کے بھائی؟ 100 شہید۔ 100 شہید کون سے؟ بدر، اور بدر کے بدری
جو صحابہ تھے ان کے برابر میرے بھائی اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ جو ایک سنت کو کس وقت؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوگا، ان کو ترک کیا جا رہا ہوگا، تو اس دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، سمجھے نا جی؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ آیا ہم کتنی سنتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ فاتبعونی، ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ آیا میری نماز بھی صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں جی، میری نماز بھی صحیح ہے یا نہیں؟ ہم یہاں باہر نکل کے نا 2-4 آدمی کھڑے ہوں، کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے نا، وہ فوراً بتائے گا، ایک نہیں سارے بتائیں گے، یار یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، سارے یعنی مفتی بنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کتنی مرتبہ ایسا ہوا، مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، ایک پاس بیٹھا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے مسئلہ، ہے نہیں بھائی جس سے مسئلہ پوچھے ہم اس سے پوچھیں، ہے نہیں، اس کا کام ہے بتائے، جب میرا کام ہی نہیں ہے مسئلہ بتانے کا، میں کیوں بتاؤں؟ یا کسی کو کہیں کہ یار میرے سر میں درد ہے، فوراً کہے گا یار یہ گولی کھا لینا۔ حکیم ایک عربی آیا نا پاکستان کے اندر وقت لگانے کے لیے، 4 مہینے لگائے، جب جانے لگا تو اس سے پوچھا آپ نے پاکستانیوں کو کیسا پایا؟ کہنے لگا کلو پاکستانی مفتی، کلو پاکستانی حکیم۔ کلو پاکستانی کون؟ مفتی، کلو حکیم، یعنی مفتی بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ مسئلہ اگر کہیں پوچھنا پڑ جائے، کسی سے پوچھے فوراً مسئلہ بتائیں گے، ہاں جی، فوراً ہی۔ اور اگر کہیں کہ میرے فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، فوراً کہیں گے فلاں گولی کھا لینا، کیا کر لینا؟ فلاں، یعنی سارے ہی حکیم بنے ہوتے ہیں۔ تو باہر کیف ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ فاتبعونی، کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب میری اتباع کرو گے، میری کیا کرو گے؟ اتباع کرو گے، پھر اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تم کو اپنا محبوب بناؤں گا، تم نہیں بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور ایک جگہ تو فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا، ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ٹھنڈا موسم ہو، ٹھنڈا یہ اپنا گرمی کا موسم ہو، باغ کے اندر آدمی بیٹھا ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، اور جیسے وہ کھیتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی وہ نالیاں بنی ہوتی ہیں، یعنی وہ نالے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چارپائی لگائی ہوئی ہو، اس کے اوپر بیٹھا ہوں، ہاں جی، گرمی کا موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، تو کتنا لطف آتا ہے انسان کو، کیوں بھائی؟ آتا ہے نہیں آتا؟ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی فطرت کا پتہ تھا، تو اللہ پاک نے اسی لحاظ سے یہاں پہ بیان کیا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا کہ جس کے نیچے سے کیا نہیں ہوں گی؟ نہریں چل رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، فرمایا کہ وہاں کا ٹھکانہ یہ پاکیزہ ٹھکانہ ہے۔ وہاں کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ پاکیزہ ٹھکانہ۔ یہ کون فرما رہے بھائی؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کس پر؟ فاتبعونی، میں نے ایک لفظ پڑھا نا، کیا پڑھا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، فاتبعونی، ہر پورا دین، یہ میں نے ایک چند باتیں رکھی آپ کے سامنے، چند باتیں، پورا دین ہے، 24 گھنٹے معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، لین دین ہیں، ہے نہیں، لین دین کے اندر کتنے مسائل ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بتائیں گے، ہے نہیں، کہ معاشرے کے اندر
ہم نے اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، کاروبار کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کیسے جو ہے وہ میں نے ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب نظر آ جاتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس کرے، اور بیچنے والے کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے، کیوں؟ اس کے اندر اس نے عیب نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں نا، تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ ڈالا نا، نیچے سے گیلی نکل آئی، اوپر سوکھی لگی ہوئی تھی، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا، اوپر اور نیچے، اور جیسے اللہ معاف فرمائے آج کل معاشرے میں چلتا ہے، ہاں جی، دکھانے کا اور لینے کا اور، ہاں جی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بہت بڑی بیماری تھی۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن اٹھاؤ، یقین جان قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھا کرو، ترجمہ پڑھا کرو قرآن کا، قرآن کہتا کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری تھی، یہ بہت بڑی بیماری، کہ جب لینا ہوتا تھا مال تو پھر اپنا جو ہے وہ زیادہ لیتے تھے، جب دینا ہوتا تھا تو اس وقت کم دیتے تھے، یعنی لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور ہوتا تھا، یعنی دھوکہ بازی۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہو، یا آج کل کی زبان میں کہو کرپشن، آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں جی، کرپشن۔ ایک ہے نا بڑے سطح پر کرپشن، آدمی خود سوچے کہ میں کتنی کرپشن کر رہا ہوں، ہر آدمی سوچے۔ ہم جو دوسرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں ایسے، وہ ایسے، مولوی صاحب، مفتی صاحب وہ ایسے، میں ایسا، کیوں بھائی؟ یعنی میں ٹھیک وہ ایسا۔ بھائی خود تو دیکھ میں کتنی کرپشن کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو وقت دیا، میں اللہ کے وقت کے اندر کتنا جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہوں، کیوں بھائی؟ جب میں زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں پوری کی پوری زکوٰۃ دوں، ہاں جی۔ کوشش یہ ہوتی ہے مفتی صاحب سے ایسے مسئلہ پوچھیں کہ کسی طرح مفتی صاحب یہ کہہ دیں بھی تیرے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں بنتی، جان چھوٹ جائے، کسی طرح میری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، نہ زکوٰۃ دینی پڑے نہ یہ کرنا پڑے۔ کرپشن کا زمانہ، یعنی لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ، اور جو آج کل اللہ معاف فرمائے جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب ہر آدمی سوچے گا، ہر آدمی اس چیز کو دیکھے گا کہ میں نے اس وقت میری یہ لائن ہے، میں نے اس لائن کے اندر میرا یہ شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر میں اللہ کے دین کو کتنا زندہ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتبعونی کی کتنی میں اتباع کر رہا ہوں، ہر آدمی سوچے گا۔ جب ہر آدمی سوچے گا تو پھر کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ کیا ہو جائے گا، درست ہوتا چلے گا، معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا۔ کہتے ہیں نا جی امن آ جائے، ہمارے ملک کے اندر کیا آ جائے جی، امن آ جائے، سکون آ جائے۔ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی بھائی، دین پہ چلنا پڑے گا۔ فاتبعونی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری اتباع کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ میری اتباع کرنی پڑے گی۔ جب ہم اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اس دین کو زندہ کریں گے تو فاتبعونی کے جو ہے وہ مصداق بنیں گے، فاتبعونی کے مصداق بنیں گے، تو پھر کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے ہر آدمی سوچے۔ ملازم ہے، ملازم اپنی ملازمت کے اندر دیکھے، آیا میں ٹائم پورا دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، میری جو ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، آیا میں وہاں گھر بیٹھ کے پرچہ لکھ دیتا ہوں جی میں آج آ نہیں سکتا تو لہٰذا میری کیا لگا دی جائے، حاضری لگا دی جائے۔ جی کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں تو گھر بیٹھے ہی تنخواہ لیتا ہوں، کتنے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھے تنخواہ لے رہا ہوں۔ اب میرے بھائیوں خود فتویٰ دو، جہاں ہم دوسرے فتوے دیتے ہیں یہاں بھی فتویٰ دینا ہم، کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ ڈیوٹی پہ جا نہیں رہا، گھر بیٹھے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں فاتبعونی بھی ہوں، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ یعنی میں ایک مثال دیا میں نے، تاجر ہے اپنی تجارت کے اندر دیکھیں، کیا آیا میں اس کے اندر گڑبڑ تو نہیں کر رہا، کیا میں تجارت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ کر کے تو نہیں میں اس کو دے رہا ہوں کہ 1 نمبر کے پیسے لے رہا ہوں اور 2 نمبر کی چیز دے رہا ہوں۔
اور پھر کہوں کہ فتبعونی، میں تو جو ہے ان کی اتباع کر رہا ہوں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ تب ہر آدمی سوچ کے چلے گا، ہر آدمی اپنے شعبے میں رہتے ہوئے دین کو زندہ کرتے ہوئے چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ میں تمہیں اپنا، تم مجھے محبوب نہیں بناؤ گے، بلکہ کیا کروں گا؟ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ ہے اصل کامیابی، ذالک الفوز العظیم۔ اس کو بتایا کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے بڑی کامیاب۔ وہ کون ہے بھائی؟ بڑا کامیاب وہ ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دنیا کے عہدے کے پیچھے پھرتے ہیں نا، کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے میں کامیاب ہوں۔ یہ عہدے نہیں ہیں، یہ سارے عہدے جب ہوا نکل جاتی ہے نا، روح نکل جاتی ہے، وہ دھرے کا دھرا عہدہ ذہی رہ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، فلاں صاحب، دھمکانہ صاحب، وہ صاحب ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کے عہدے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل جو انسان کے ساتھ جائے گا وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ قبر بھی ہماری صحیح ہوگی اور ہماری آخرت بھی صحیح ہوگی۔ اور اگر جو ہے ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے، پھر قبر، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مردے کو دفنا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، چلو جی دعا پڑی، یوگ گئے۔ یہ تو اب پتہ اس کو لگ رہا ہے جو قبر کے اندر ہے، سمجھے نا؟ پتہ تو اس کو ہوگا کہ میں نے کیسی زندگی جی۔ جہاں پھر پوچھے گا نا فرشتہ آ کے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ رب کی بات مانی ہوگی تو کہے گا ربی اللہ۔ جی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین پہ چلا ہوگا تو کہے گا دینی اسلام۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی تو کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ جواب دے گا پھر، وگرنہ وہی قبر اس کے لیے میرے بھائیوں جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ وہی جہنم کا کیا بنے گی؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو کتنے انعام عطا فرماتے ہیں؟ 5۔ رزق کی تنگی دور، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں داخل ہو جائے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ اور اگر نماز صحیح نہیں پڑھی ہوگی، نماز کے اندر بھی دھوکہ دیا، ہاں جی، جلدی جلدی پڑھی، کہیں کوئی صورت جہاں پڑھنی تھی وہاں نہ پڑھی، آگے پیچھے کر دی، یعنی اپنے، ہاں جی، اور کہا کہ ہم جو ہے وہ صحیح پڑھ کے جا رہے ہیں، پھر میرے بھائیوں فرمایا کہ قبر کے اندر جو اس کے اوپر اژدہا مسلط کیے جائیں گے، ایک مرتبہ اس کو ڈنسیں گے نا، وہ 70 ہاتھ مردہ زمین میں دھنس جائے گا، 70 ہاتھ۔ آج ہمارے اللہ معاف فرمائے جنازے کے اندر جاتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی میت کو بھی دھوکہ دے کے آ جاتے ہیں، میت کو، اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، اب تو نہ اس کو دھوکہ دیں، ہے نہیں کیا کہ نماز جنازہ بھی اکثر کو نہیں آتی۔ پھر نماز جنازہ ہو جاتی ہے نا، پھر جس کے لواحقین ہوتے ہیں اس کو ملتے ہیں، بڑے اس کو توجہ کر کے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ واقع ہوا وہاں شاہپور کے اندر، والے سے محترم وفات پائی نا، جنازہ میں نہیں پڑھایا، تو اس کے بعد نا لوگ آ کر مل رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے ایسے سلام کیا، مولوی صاحب السلام علیکم۔ میں کہا جی وعلیکم السلام۔ پھر اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا بھائی وعلیکم السلام۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے اسے کیا، میں نے کہا جی میں نے پہچان لیا آپ کو، میں نے آپ کو
پہچان لیا پھر وہ گیا یقین جانا. تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم جنازے میں جاتے ہیں صرف اس کو دکھانا ہے، اس کو بھائی یار اس کو سلام تو کریں بھی میں آ گیا ہوں. او بھائی تو میت کو دھوکہ دے کے آ رہا ہے. یاد رکھنا وہ میت کو بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. آج میں نے میت کے ساتھ یہ دھوکہ دیا، کل کو میرا بھی جنازہ ہے، میرے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی کریں گے، پھر مجھے بھی دھوکہ دینے والے ہوں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. ہمارے نماز جنازہ صحیح ہو جائے. ہم جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں بھائی؟ جنازے کے اندر جانا کس کے لیے جانا بولو؟ اللہ کے لیے. اس کو دکھانے کے لیے نہیں جانا کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے، اس کے لواحقین کو دکھانے نہیں، بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے. یا اللہ ہمارے بھائی جا تو رہا ہے، اصل تو اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. میت کے لیے تو ایک آدھا جملہ ہے، باقی تو سارا اپنے لیے کر رہا ہے. سارے تو اپنے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو بہرکیف ہم جو ہے کوشش کریں ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، چلنے کی کوشش تو کریں. چلیں تو صحیح. دیکھو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوتی ہے. اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب آدمی کوشش کرتا. دنیا کے دھندوں کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دنیا کے دھندوں کے لیے صبح سے شام تک ہم کوشش کرتے ہیں. جب دین کی باری آتی ہے، اچھا جی دعا کرنا مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، وہاں پہ دعا کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بھئی آدمی کوشش تو کرے، چلنے کی کوشش کرے، گھر سے نکلے تو صحیح مسجد کی طرف. دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ سے مانگ کے چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے چلیں گے. انشاءاللہ میرے بھائیوں ایک وقت وہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. وہ اس وقت کے لیے ہم نے یہ محنت کرنی ہے. ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں، ہمارے عبادات، ہمارا اخلاقیات یعنی ہماری بول چال کہ ہم بولنے والے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں. راستے میں چل رہے ہوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے چلیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اپنا مسلمان بھائی ہے، ہم جس کو جہاں پہچانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو پہچانتے نہیں ہیں اس کو سلام ہی نہیں کرتے. بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. جب آپ راستے میں چلتے تھے دائیں طرف سے ہو کے چلتے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی جو بھی ملتا آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے. چھوٹے ملتے یعنی بچے ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی پہلے ان کو خود سلام کرتے. آپ بچوں کو بھی سلام کر رہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. ہم توہین سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جاؤ وہ سلام کریں. میں اپنی بیوی کو سلام کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، داخل ہوتے ہی آپ گھر والوں کو سلام کرتے تھے. جب گھر میں سلام کریں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. گھر کے اندر کیا آئیں گی بھائی؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور اللہ رب العزت خوش ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، اور اللہ رب العزت دلوں کے اندر محبتیں ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ یہ لفظ سلام کے اندر نا یقین جانو بڑا ہی لطف ہے. اللہ نے ایسا سرور اس کے اندر رکھا ہے. جتنا بھی آدمی کسی سے ناراض ہو، جتنا بھی ناراض ہو، جا کے صرف اس کو کہہ دے السلام علیکم. کیا کہے گا بھائی؟ السلام. وہ فوراً کہے گا وعلیکم السلام، چاہے وہ ناراض ہو دل کے اندر، لیکن زبان سے کیا کہے گا؟ فوراً وعلیکم السلام. اللہ نے اب کہنے والے کو بھی 10 نیکیاں، جو آگے سے جواب دے رہا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں. ہر عمل کے اندر اللہ نیکیاں عطا فرمائے. پھر یہ نیکیاں تو کر لیں، اب نیکیوں کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے. نیکیوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
بتاؤ میری امت کا سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، کسی نے کہا جس کے پاس اولاد نہ ہو، ہر ایک کی آراء آتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تردید فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ میری امت کا سب سے مفلس آدمی کون ہوگا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، پہاڑوں جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور اس کو حکم ہو چکا ہوگا جا جنت میں چلا جا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، ایک آدمی آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ گالی دی تھی۔ اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ایک آئے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ غیبت، اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے گی۔ یا اللہ اس نے میرا فلاں حق کھایا تھا، اب اس کے نیکیوں میں سے اس کو دے دی جائے گی۔ کرتے کرتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایک آدمی آخر والا آئے گا، وہ بھی عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرے خلاف یہ سازش کی تھی، یہ پراپوگنڈا کیا تھا، اب اس کے پاس تو کوئی نیکیاں ہوں گی نہیں جو اس کو دے دی جائیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی جتنی برائیاں تھیں وہ اس سے لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں۔ فرمایا کہ میری امت کا سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا کہ پہاڑوں جتنیاں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا، سب اپنا اپنا حق لے کر چلے جائیں گے اور وہ تنے تنہا اکیلا کھڑا رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اب ہم نے نیکی کر لی، نیکی اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے بہت ساری نیکیاں دی، بہت سارے اجر سے ہمیں نواز دیا۔ یہ آپ کا ایمان ہے نا انشاءاللہ، ہاں جی میرا بھی ایمان ہے آپ کا، اللہ نے ہمیں نواز دیا۔ اب شیطان آئے گا، جو ہی مسجد سے باہر نکلوائے گا، کسی کی غیبت جھوٹ یہ وہ کروا کے سارے کے سارے ختم کروا دے گا۔ تو اب نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیا ہے؟ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، بد نظری سے بچے، ہاں جی غلط سننے سے بچے، غلط دیکھنے سے بچے، اور دھوکہ بازی سے بچے، جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی، ہاں جی کرپشن سے بچے، اور بہت ساری چیزیں، جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچتا چلا جائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 1 پر 10 ملیں گے۔ کتنی ملیں گی بھائی؟ 10۔ 1 پر یہ نہیں کہا کہ جو کر کے آئے گا، جو لے کے آئے گا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 1 پر کتنا ملے گا؟ 10 ملے گا۔ اب نیکیاں کر تو لی، اب ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت بھی کرنی ہے۔ جو بھی آدمی نیک عمل کرے اس کے بعد زبان سے کہہ لے یا اللہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی، جو میں درس حدیث کے اندر بیٹھا، یا جو میں نے نماز پڑھی، جو میں نے تلاوت کی، جو میں نے صدقہ کیا، جو کچھ بھی میں نے اللہ نیکی کی، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کی روح کو پہنچا دے۔ یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی روحوں کو ثواب عطا فرما دے۔ جی جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر خوں میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جا، نیکی کسی سے نیکی کی بھول جا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکی حفاظت میں رہے گی، اور کوشش کرتا رہے کہ وہ غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچتا چلا جائے۔ انشاءاللہ اس طرح جب آدمی بچتا چلا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ تو میری بات کے ساری بات کا لب لباب، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ عمل کیا، کھانا کس طرح کھایا، سوئے کس طرح، اٹھے کس طرح، راستے میں چلے کس طرح،
معاشرے کے اندر معاشرتی زندگی کیسے گزاری، اخلاقیات کیسے تھے، عبادات کیسی تھیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو پہچانتا ہوا اپنی زندگی کو بسر کرے، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔